میرے خیال ہے تھوڑا سا آگے آ سکتے ہیں. آگے بالکل جگہ خالی ہے. بیٹا آج بیٹھ کے بے شک ایس او پیز کا خیال رکھیں، لیکن آگے تو جگہ ہے. فی الحال تشریف لے آئیے. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. آپ سے درخواست گزار ہوں جناب مسعود صادق صاحب کی والدہ مرحومہ اسی خاندان کے دیگر مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے. سورہ توبہ قرآن مجید کا نواں سورہ اور اس کی 19ویں آیت. آیت کا ترجمہ اور تشریح کرنے سے پہلے شان نزول بیان کر دی جائے، معلوم ہو جائے کہ کس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی. فتح مکہ کے بعد پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوات بھیجی. مناسب یعنی منصب تقسیم کیے تھے لوگوں میں، تو ان میں جب یہ آئی تھی خانہ کعبہ کی کلید برداری کہلاتی ہے نا، یہ ایک منصب ہے. خانہ کعبہ کی چابی رکھنا یہ ایک منصب ہے. تو یہ منصب کسی کے پاس رہتا تھا، کسی خاندان کے پاس رہتا تھا. اور حضور کے اجداد میں سے جو ایک جد تھے جناب قصی ابن کلاب، تو یہ بہت بڑے، ان کا یہ 3 افراد گزرے جن کا لقب قریش پڑا تھا. جس میں سے ایک پہلے جو تھے وہ فہر تھے، اور دوسری شخصیت جو تھی وہ یہ جناب قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن لوئی ابن کعب ابن غالب ابن فہر. اور اس طرح سے یہ 3 شخصیتیں، ایک جناب غالب کا نام پڑا تھا، ایک فہر کا نام، جو سب سے زیادہ مشہور ہے قریش کے نام سے وہ مشہور تھے جناب فہر. فہر کے بعد قصی کو یہ منصب ملا تھا. قصی کی بہرحال ایک اپنی تاریخ ہے الگ، لیکن ان کے 4 بیٹے تھے جناب قصی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور کے جد ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ حضور کے اجداد میں جہاں بھی یہ نور رسالت اور نور ولایت رہا ہے وہاں سب ایمان ہی ایمان ہے. وہاں کفر کا شک بھی نہ کیجیے گا ورنہ ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. سمجھے، ایمان ختم ہو جائے. حضور کے جد ہیں جناب قصی ابن کلاب. تو ان کے 4 بیٹے تھے، عبد مناف، عبد الدار، عبد العزا، عبد القصی. تو چاروں کو الگ الگ منصب انہیں نے تقسیم کیے تھے. اچھا، جناب قصی کا بہت سارے منصب ہیں. ایک تو انہیں واپس لیا تھا خانہ کعبہ کی تولیت کا نظام، یعنی متولی دوسرے ہو گئے تھے نا، بنی جرہم کا قبضہ ہو گیا تھا. بنی جرہم کے بعد بنی خزاع، کبھی کوئی اس طرح سے آتے چلے گئے. جناب قصی وہ شخصیت ہیں جن کے زمانے میں ایک بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے اس کی، کہ انہوں نے واپس لے لیا تھا. ان کے پاس آ گیا تھا نظام، یعنی واپس اولاد ابراہیم اولاد اسماعیل کے پاس آ گیا تھا نظام. تو آنے کے بعد انہوں نے بہت سارے کام کیے تھے، بڑے منتظم، بہت زبردست منتظم بہت، یعنی تمام قوم کو جمع کیا. اسی لیے ان کا لقب دوسرا یعنی قریش ثانی پڑا تھا. قریش کے ایک معنی جمع کرنے والا. قریش کے ایک معنی کیا ہے؟ اور بھی 2-4 معنی، لیکن قریش کے ایک معنی کیا ہے؟ جمع کرنے والا. پوری قوم کو انہیں کیا کیا تھا؟ جمع کر لیا تھا. اس لیے ایک کو کسی اور معنی میں قریش کہا جاتا تھا، ایک کو کسی اور معنی میں. انہیں اس معنی میں قریش کیا تھا کہ انہیں بکھرے ہوئے قبیلوں کو، بنی اسماعیل کے بکھرے ہوئے قبیلوں کو سب کو ایک جگہ جمع کر لیا تھا. پھر آپس کی لڑائیاں تو تھیں ہی، تو انہیں نے کچھ شعبے بنائے تھے. یعنی قریش کے، میں اس سے پہلے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تاریخ کی پہلی اسمبلی نہیں، وہ تاریخ کی پہلی اسمبلیاں بن چکی تھیں، یونان وغیرہ میں بنی تھی، چاہے جیسے بھی بنی، وہ جیسے آج عرب ممالک میں اسمبلیاں ہیں نا،
اپنی مرضی کی ایسی بنی ہوئی تھی، یونان میں بھی بنی ہوئی تھی، لیکن پہلی سرزمین حجاز میں، عرب سرزمین میں پہلی اسمبلی بنانے والے کا نام ہے قصی۔ یہ جو آپ سنتے نا دار الندوہ، ندوۃ العلوم، ندوہ فلاں، ندوہ، یہ ندوہ نام رکھا تھا۔ انہوں نے کیا کیا تھا، دار الندوہ ایک اسمبلی بنائی تھی خانہ کعبہ سے کوئی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ، اب تو سب عمارتیں بن گئی نا، لیکن بہرحال ایک ٹیلا سا ہے۔ یہ پس منظر اس لیے بتا رہے ہیں کہ موقع نہیں ملتا، آج موقع ہے، آپ بھی ذرا روزے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی تھوڑا سا بچوں کو تاریخ بتا دی جائے تاکہ بچوں کے ذہن میں بات رہ جائے گی، کہیں پڑھیں گے تو ان کے ذہن میں آ جائے گا کہ صرف علی نہیں، علی کے اجداد کا ذکر بھی علی کے فضائل ہی ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، جب کسی کو خوش کرنا ہوتا ہے تو اس کے باپ دادا کا ذکر کر دو تو خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو میں اکثر جو جب جناب عبد المطلب علیہ السلام کے بارے میں، جب جناب ہاشم کے بارے میں، جب جناب ابو طالب کے بارے میں پڑھتا ہوں تو لوگوں سے کہہ کے پڑھتا ہوں، خدا کے بندو یہ علی کے اجداد ہیں، ان کا ذکر کرو گے تو علی خوش ہوگا کہ کوئی تو ہے جو میرے باپ دادا کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو قصی نے دار الندوہ بنایا، اس میں ہر قبیلے کے 2 آدمی لے کے ان کی ٹیم بنا دی کہ جب تمہارا کوئی جھگڑا ہو، اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ اپنے تمام مسائل یہاں آ کے طے کرو۔ تو ان کو بھی بیٹھک مل گئی تھی، ان کے بھی مزے آ گئے تھے، عربوں کے بھی چلو بھائی دار الندوہ بنا دیا۔ یہ الگ بات کہ اس کو چلانے کے لیے قصی کو کھلانا خود پڑتا تھا، وہ جب تک ان کو کھلائے پلائیں گے نہیں جمع نہیں ہوں گے۔ تو کوئی بھی بڑے سے بڑا جھگڑا ہوتا تھا دار الندوہ میں آ کے اس کو حل کیا جاتا تھا۔ یہ ذہن تھا نا، میں نے کہا بڑے دماغ نہیں، منتظم انسان تھے، بہت بڑا منتظم تھا یہ شخص قصی۔ ایک وہ بنایا دار الندوہ۔ پھر ہمیشہ جھگڑا ہوتا تھا، ہر سال جھگڑا ہوتا تھا زمزم پہ، پانی پلانے پہ جھگڑا ہوتا تھا، اگرچہ کہ وہ اس وقت تکتم ہو چکا تھا، زمزم چھپ چکا تھا، لیکن بہرحال زمانے جاہلیت کا حج تو ہوتا تھا نا۔ یہ دوبارہ کس نے نکالا تھا؟ جناب عبد المطلب نے۔ لیکن حج تو ہوتا تھا زمانے جاہلیت کا، تو جو پانی کا انتظام تھا وہ ایک اپنی جگہ تھا، سقایت الحاج کے، حاجیوں کو پانی پلایا جائے، وہاں پانی نہیں ہوتا تھا نا، تو اس پہ الگ جھگڑا ہوتا تھا کہ میری سبیل لگے گی تیری سبیل، کیونکہ مال ملتا تھا۔ وہ جو حاجی آتے تھے، سمجھ گئے بات؟ یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے، نیا نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس نے پورا پس منظر بتا رہے ہیں۔ تاریخ میں یہ بڑا اچھی چیز ہے کہ ماضی کو پڑھو اور اپنا حال تلاش کرو، اپنا حال دیکھو اور مستقبل تلاش کرو۔ یہ ہوتا ہے ماضی میں، یہ اچھا فائدہ ہوتا ہے کہ کتنی چیزیں مل جاتی ہیں ماضی میں۔ تو ہوتا کیا تھا، اس بات میں جھگڑا ہوتا تھا، کوئی کہتا تھا اچھا بھائی لنگر میں بانٹوں گا۔ ارے بھائی لنگر بانٹنے میں تو خرچہ ہوتا ہے، لڑائی کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ بتایا نا کہ لنگر کھلائیں گے تو مال ملے گا۔ وہ جو پوری دنیا سے زمانے جاہلیت میں بھی آتے تو تھے نا، ایک مقام تھا خانہ کعبہ کا، جب بھی تو حملہ کرتا تھا، کبھی ابرہ حملہ کرتا تھا، کبھی اس کے پردادا نے حملہ کیا تھا، حسان ابن عبد کلال نے بھی حملہ کیا تھا۔ حملہ ایک تھوڑی ہوا خانہ کعبہ پہ، اسی لیے آتے تھے کہ کسی طرح قبضہ کر لو، یہ لے لو، یا خود قبضہ کر لو، یا اس کو ختم کر کے اپنا بناؤ۔ لیکن وہ اللہ کا گھر ظاہر ہے، جناب بہن کی یادگار۔ تو اب سمجھ میں آ رہی کہ پس منظر کیا ہے؟ یہ خانہ کعبہ کا پس منظر۔ تو اس پہ جھگڑے ہوتے تھے آپس میں، ان کے کھانا میں کھلاؤں گا، پھر ہوتا تھا اچھا چلو بھائی ادھر سے آنے والوں کو، شمال سے آنے والوں کو تم کھلا دینا، مغرب سے آنے والوں کو تم کھلا دینا، مشرق سے آنے والوں کو بانٹ دیا، کیونکہ لوگ آتے تھے تو نذرانے بھی چڑھا کے جاتے تھے نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سارے جھگڑے جب کے چل رہے ہیں آج تک جاری ہیں، بس ماڈرن زمانہ آ گیا، وہ ذرا زمانہ جاہلیت کا تھا، اب ذرا ٹیکنیکل طریقے سے یہ سارے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا۔ اب اس میں کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ چیزیں ضروری ہیں، کچھ چیزیں غلط ہیں، وہ اس کی بھی تقسیم بندی الگ الگ کی جاتی ہے، لیکن بہرحال تھا یہ، ہر زمانے میں یہ کام ہوتا تھا۔ تو اس کے لیے دار الندوہ بنا دیا تھا، وہاں فیصلے ہوا کرتے تھے کہ اچھا بھائی تقسیم کر لو، ایسا کر لو، تقسیم کر لو، قرعہ ڈال دیا جاتا ہے، اور قرعہ ڈالا جاتا تھا اس زمانے میں، چلو بھائی یہ تمہارا حصہ، یہ تمہارے سے، تمہارے سے، جاؤ خوش ہو جاؤ، تو جھگڑا نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو اب اس کے بعد کیا کیا، پھر الگ کیا، ایک نظام کیا بنایا، پہلا شعبہ بنایا ندوہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ندوہ۔ یہ ندوہ پہلی اسمبلی تھی عرب کی، جو کس نے بنائی تھی؟ جناب قصی ابن کلاب نے۔ دوسرا ادارہ کیا بنایا؟ لواء۔ لواء کہتے ہیں پرچم کو، یہ ایک عہدہ ہوتا تھا، منصب ہوتا تھا اس زمانے میں۔ لواء کا ایک عہدہ الگ بنایا، یعنی جنگ کے موقع پہ قریش کا علم کس کے ہاتھ میں ہو، کون قبیلہ تھامے، کس قبیلے کے پاس ہو، سمجھ گئے آپ؟ یہ الگ شعبہ کہ یہ قبیلہ جو ہے مثلا فلاں یہ علم سنبھالے گا، لواء بنایا۔ اس کے بعد حجابہ۔ حجابہ کیا تھا؟ چابی، کلید برداری۔ یہ کس کو دی؟ اپنے بیٹے عبد الدار کو۔ 4 بیٹے میں نے بتائے تھے نا، عبد مناف، عبد العزہ، عبد القصی اور عبد الدار۔ عبد الدار کو دی کلید،
اب یہ پورا پس منظر سمجھ میں آئے گا تو وہ جو واقعہ بتاؤں گا جو میں نے آیت پڑھی پھر آپ کی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. اپنے بیٹے عبدالدار کو کلید دی. رفادہ تیسرا چوتھا شعبہ رفادہ کھانے کھلانے کا انتظام, حاجیوں کو کھلانے پلانے کا انتظام. عبد مناف اپنے بیٹے عبد مناف کون؟ ہاشم کے والد. اب سمجھ میں آ رہا ہے, شجرہ سمجھ میں آ رہا ہے. علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. بات آگئی واضح. اب سمجھیں اس طرح تقسیم کر دیا. رفادہ سقایا یعنی پانی پلانے کا انتظام, یہ الگ ایک شعبہ تھا پورا, ہے نا. یہ 5 ادارے بنائے, 5 ادارے. تاریخ ہے یہ, پوری تاریخ بتا رہا ہوں آپ. یہ ادھر ادھر کی نہیں کہ اس نے کہا اس نے کہا اس نے نہیں کہا اس نے نہیں, یہ پوری تاریخ. کہ قصی اسی لیے تاریخ میں مشہور کہ قصی نے پہلی اسمبلی بنائی اور ان کو جھگڑوں جنگ و جدال سے نکالنے کی پوری کوشش کی. ان میں منصبوں کو تقسیم کیا کہ یہ قبیلہ یہ قبیلہ یہ قبیلہ یہ قبیلہ یہ. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد پھر ہوئی ہوا جناب قصی کے بعد جناب عبد مناف کے ہاتھ سے, تو کیونکہ یہ لوگ ایماندار لوگ ہوتے تھے, ہاشم وغیرہ یہ سب تو گھر بیٹھ گئے. گھر بیٹھے تھے مراد جو اپنی ذمہ داری تھی پوری کرتے تھے. باقی خانہ کعبہ میں دکانیں لگی ہوئی تھی ماشاءاللہ سب کی. 365 بتوں کا مطلب ہے 365 دکانیں, ہے نا. وہ 365 کیوں رکھے تھے؟ ارے خانہ کعبہ کے باہر رکھتے, باہر بھی بہت بت تھے ہر قبیلے کے گھر, لیکن یہاں ضرور رکھتے تھے علامت کے طور پہ. کیوں رکھتے تھے؟ پبلک تو یہاں آئے گی نا, تو اسی بت کے آگے ڈبہ رکھا ہوتا تھا چندے کا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ پوری کہانی ہے, یہ پوری کہانی جس کو میں نے 2-4 منٹ میں آپ کے سامنے 4-5 منٹ میں خلاصہ کر دیا کہ یہ ہوتا تھا. اب فتح مکہ ہوئی, بتوں سے پاک ہو گیا خانہ کعبہ, بتوں سے. اب دیکھیے حضور نے اپنے اجداد کے ایمان کو کیسے ثابت کیا فتح مکہ کے بعد. دیکھیے یہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑ دے. بھئی ہمدردی ہے نا, سمپیتی ہے نا. کیوں بھئی ہمیشہ سر جھکاتے رہے, انہی کی کھاتے رہے, انہی کی گاتے رہے. ایک شرم و حیا تو ہے نا, وہ انہی کے نام پہ تو کمایا ہے, انہی کے نام پہ کھایا ہے, انہی کے قصیدے گاتے رہے. اب اپنے ہاتھ سے کیسے توڑ دیں؟ تو توڑنے والا وہ ہونا چاہیے نہ جس نے کمایا, نہ جس نے کھایا, نہ جس نے کھایا. ٹھیک ہے نا بھائی. تو توڑنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ توڑنے والا بھی ایسی ہونا چاہیے کہ جسے کوئی خوف ہی نہیں, نہ جس نے کمایا, نہ جس نے کھایا, نہ جس نے گایا ان کا قصیدہ. اب ایک کلمہ پڑھ لیا مگر اس کے باوجود حسرت سے دیکھ رہے تھے, دل میں رو رہے تھے کہ ابو طالب کا بیٹا کتنی بے دردی سے ہمارے خدا کو گرا رہا ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد. تکلیف تو ہوگی نا, تکلیف ہوگی نا کہ یہ سارے صدیوں سے کماتے رہے, کھاتے رہے, ان کی گاتے رہے, دلوں میں ان کا خوف بٹھایا. تو کتنے دل تو ایسے تھے کہ اس وقت خوف تھا ان کے دلوں میں, یہ تو خدا ہے. دیکھنے کہ ابو طالب کا لال کس طرح سے پہلے زمین پہ کھڑے ہو کے گراتا رہا اور پھر معراج پہ جا کے گراتا رہا. بھئی علی کی معراج ہے نا, یہ علی کی معراج ہے نا, دوش ختمی مرتبت معراج ہے یا نہیں؟ خود علی سے پوچھ لو. جب پوچھا تھا کیسا محسوس کر رہا ہو, کہ اللہ کے رسول اتنی بلندی پر کہ اس سے پہلے کبھی ایسی بلندی دیکھی نہیں تھی. اب میں لفظ بلفظ روایت نہیں پڑھ رہا, لیکن میں نے خلاصہ مفہوم اپنے لہجے میں اپنے زبان میں آپ کو بتا دیا کہ معراج ہے نا علی کی. کچھ کو عرش سے گرایا, کچھ کو فرش سے گرایا, کچھ کو عرش سے گرا دیا نا. سب کو صاف کر دیا, خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا. اس کے بعد چابی کی باری آئی. چابی کسے دی جائے؟ تو اب لوگوں نے پوچھا. اچھا بہت سے ایسے کام تھے نا, جیسے زمانے جاہلیت میں بھی طواف کے 7 چکر تھے. کتنے چکر تھے؟ اور جانتے کس نے مقرر کیے تھے تو جناب ابراہیم کے, بیچ میں گڑبڑ ہو گئی تھی. یہ مقرر کیے تھے جناب عبد المطلب نے. کہا کہ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ اور کہیں سے بھی شروع کر دیتے تھے, رکن یمانی سے, رکن عراقی سے, رکن شامی سے, حجر اسود سے جہاز مرضی شروع کر دیتے تھے. پتہ کچھ نہیں تھا, بھول گئے تھے نا سارا. ہوتا یہی ہے نا کہ جب اپنی مرضیاں شامل کرو گے تو اصلی دین تو کہیں رہ جائے گا نا. اللہ کے بندو, سمجھ میں آئی میری بات؟ لہذا دین وہی ہوتا ہے جو نازل ہوتا ہے, اور تشیع بھی وہی دین ہے, وہی عقیدہ ہے جو نازل ہوا ہے, بنایا نہیں جاتا یہاں بیٹھ کے.
صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے قبلہ جزاک اللہ. بسم اللہ تشریف لائے. التماس سے بلند آواز سے مل کر ایک صلوات اور عنایت فرما دیجئے. اب سمجھ میں آگئی بات؟ اللہ کے بندے یہ عقیدہ دین مکتب وہ چیز تھوڑی کہ 4 آدمی بیٹھ کے لکھ کے بنا دو یہ عقیدہ ہو گیا بھی آج سے ہمارا. یہ اچھا لگتا ہے ڈال دو, یہ برا لگتا ہے نکال دو. یہ انسانوں کے بنانے کی چیز ہے. اگر انسانوں کے بنانے کی چیز ہوتی تو اللہ 1,24,000 انبیاء کو کیوں بھیجتا؟ یہ حق تو نبی کو بھی نہیں ہے. یعنی کسی مقام پہ اگر نبی جھجک جائے کوئی حکم پہنچانے سے تو فوراً حکم آتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. سمجھ میں آگئی بات؟ سمجھ میں آگئی؟ دین بنانا نبی کا کام بھی نہیں ہے. دین آتا ہے, نازل ہوتا ہے, بنایا تھوڑی جاتا کہ 4 آدمی بیٹھ کے بنانا شروع کر دیں. لو بھائی یہ بڑھ دینا, یہ نکال دینا, یہ رکھ دینا, یہ ڈھا دینا, یہ گھٹا دینا, یہ بڑھا دینا, دماغ خراب ہو گیا ہے. دین وہی ہے جو نازل ہوا اور جس کے نزول میں اللہ نے کتنی سختی سے کام لیا. معاذ اللہ پیغمبر ختمی مرتبہ سے. سیدھی سی بات ہے بھائی, میں کہ ادھر ادھر سے تو نہیں پڑھ رہا ہوں. پیغمبر ختمی مرتبہ سے کہا جا رہا ہے اگر یہ نہ پہنچایا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. صرف ایک حکم کے لیے کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے. تو اب اندازہ لگا لیجیے کہ وہ اس حکم کی اہمیت کیا ہوگی. وہ ایک حکم جس کے لیے کہا جا رہا ہے, فرما رہا ہے پروردگار کہ اگر یہ نہ پہنچائے تو کار رسالت انجام نہیں دیا. 23 سال کی محنت, مشقت, زحمت, جنگیں, غزوات سب ضائع. تو اس حکم کی اہمیت کیا ہوگی؟ تو سمجھ میں آ گئی بات کہ دین, عقیدہ یہ سب وہاں سے آتا ہے, بنایا نہیں جاتا. تو 7 چکر گم ہو گئے تھے کہیں طواف کے, تو جناب عبد المطلب نے حکم دیا تھا کہ عبد المطلب آپ سردار ہیں, بتا دیجئے کیا کرنا ہے, پیسہ تو خرچ ہوگا نہیں اس میں. اور کاموں میں دوسرے سردار تھے, ادھر کی بات آتی تھی تو فوراً کہتے تھے عبد المطلب چلے آپ بتا دے گا 7 چکر. تو کہاں سے شروع کریں؟ ایک تلوار سے اپنی لکیر کھینچی جناب عبد المطلب نے, حجر اسود سے سیدھے چلے گئے اور آج تک وہ لکیر بنی ہوئی ہے. صفا مروہ تک چلے جاؤ, کہیں بھی چلے جاؤ, کہ یہاں سے شروع کرو اور یہیں پہ آگے 1 چکر ختم ہوگا. جب 7 چکر ہوں گے تو طواف ہوگا, ورنہ اس سے پہلے بیچ میں گڑبڑ ہو گئی تھی. جناب ابراہیم علیہ تو ظاہر ہے یہی حج تھا, یہی 7 چکر, بیچ میں گڑبڑ ہو گئی. کوئی 1 چکر لگا کے تھک کے بیٹھ گیا, کوئی 20 چکر لگا رہا ہے, کوئی 25 لگا رہا ہے, جوش میں آ کے کہ نہیں اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہو. نہ 2 والے کا ہو رہا ہے نہ 20 والے کا ہو رہا ہے, کیونکہ اصل چکر تو 7 ہے نا بھائی. ایسے دین میں اپنی مرضی سے آگے بھی نہیں جاتے, اپنی مرضی سے پیچھے بھی نہیں ہٹتے. اسی لیے اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا جو آگے نکل گئے ہو مجھ سے وہ بھی پیچھے آؤ, اور جو مجھ سے پیچھے رہ گئے ہو وہ بھی آؤ. یہاں آگے نکلنے والے بھی گئے اور پیچھے رہ جانے والے بھی گئے. ادھر آؤ, مرکز ولایت پہ آؤ. مرکز ولایت کا مقصد کیا ہے؟ نہ اپنی مرضی سے آگے بڑھنا ہے نہ اپنی مرضی سے پیچھے رہ جانا ہے. جہاں اللہ اور اس کا رسول کہہ رہا ہے وہیں آ کر جمع ہو جاؤ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ ہے مرکز ولایت. سمجھ میں آئی یہ بات؟ اب جناب وہ 7 چکر ہو گئے, شروع کے یہاں سے شروع کرنا, یہاں پہ لانا. برانا طواف بند کیا, خبردار گھسنے مت دینا. کھڑا کر دیا بنی ہاشم کو, یعنی بنی عبد قصی کو, بنی قصی کو کھڑا کر دیا, بنی کلاب کو کھڑا کر دیا. کوئی نہ پائے خانے کعبہ میں. کیا تماشا لگایا ہے اپنی مرضی سے. محرم نہ محرم, اللہ نے کہا ہے حج کے دوران محرم نہ محرم سب ساتھ ہوں گے. کیوں؟ توجہ کہاں ہے؟ اللہ کے. لیکن خبردار لباس پورا ہونا چاہیے. اب آپ سوچئے زمانے جاہلیت میں جب برانا طواف کریں گے تو حج تو ہر زمانے سے مرد عورت سب کرتے ہیں نا. کتنا بڑا امتحان ہے حاجیوں کا, بہت بڑا امتحان ہے. جنہوں نے حج کیے جانے میں 6 حج کر کے اللہ نے 6 بار توفیق دی. دعا کریں پروردگار قبول کر لے سب کے جو کر کے آئیں. جو نہیں گئے پروردگار سب کو توفیق دے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات واضح ہوگی؟ تو جناب عبد المطلب علی کے دادا وہ حکم دیتے ہیں کہ خبردار کوئی ایسا طواف نہیں ہوگا, پورا لباس پہن کے آؤ. جس کے بعد نہیں دے دو, اور جو بے پردہ ہے اس کو چادر بھی دے دو. دونوں کام عبد المطلب نے شروع کیے. خانہ کعبہ میں کوئی خاتون بے حجاب نہیں ہے, کھڑے ہو جاؤ, چادریں لے کے کھڑے ہو جاؤ, چادریں پہنا دو ان کو. اللہ کا گھر ہے, مسجد الحرام ہے, کوئی ایسے نہیں آئے گا. کب اور بات ہو رہی ہے ابھی اسلام نہیں آیا. جو بات بتانا چاہ رہا ہوں ابھی اسلام نہیں ہے, زمانے جاہلیت. اب آئیے, اچھا ایسے بھی جناب عبد المطلب کے بھی بہت سارے کام ہیں جو بعد میں اسلام بن گئے, لیکن وقت نہیں ہے, ظاہر ہے نا, مختصر سا وقت ہے میرے پاس. جلدی جلدی چلتے ہیں, پھر بات پھیل جائے گی, مجھے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. تو اب کیا ہوا,
فتح مکہ ہوئی تو حضور سے پوچھا لوگوں نے کہ حضور طواف کے چکر کتنے ہوں گے؟ کیونکہ زمانے جاہلیت کی ہر رسم ختم ہو گئی نا، اعلان ہو گیا تھا کہ آج سے زمانے جاہلیت کی ہر رسم کا خاتمہ، جو بھی تم زمانے جاہلیت کی عبادت کرتے تھے وہ سب ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا طواف کے چکر کتنے ہوں گے؟ کہ میرے دادا نے کتنے بتائے تھے؟ سمجھ میں آئی بات؟ علی و محمد کے دادا کا ذکر کر رہا ہوں کہ میرے دادا نے کتنے بتائے تھے؟ کہ 7 بتائے تھے۔ کہ بس جو میرے دادا نے بتائے تھے وہی اللہ کا حکم ہے۔ تو اب 2 میں سے ایک بات ہے نا، یا عبد المطلب جانتے تھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، یا اللہ کو یہ اتنا پسند آیا کہ یہی حکم دے دیا۔ دونوں حالتوں میں عبد المطلب کا ایمان ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ کافر تھے تمہارے باپ دادا، محمد علی کے نہیں۔ یہاں علی سمجھ میں آگئی بات؟ کہاں سے شروع کرے گا؟ میرے دادا نے کہاں سے شروع کیا تھا کہ حاجی نفست کا یہیں سے شروع ہوگا، یہیں پہ ختم ہوگا۔ اب بات آئی خانہ کعبہ کی چابیوں کی۔ یہ اجابہ کس کے پاس ہوگا؟ اجابہ کا شعبہ کس کے پاس ہوگا؟ کلید برداری کس کے پاس ہوگی؟ حضور کے ہاتھ میں نا چابی۔ طلحہ ابن ابی عثمان نے تو ابھی کلمہ پڑھا ہے، جس کو پہلے چابی تو پوچھا حضور نے چابی پہلے کس کے پاس تھی؟ کہ عبد الدار کے پوتے طلحہ ابن ابی عثمان کے پاس بلائے، ادھر آؤ، چابی تمہاری پاس رہے گی، کیونکہ میرے جد قصی نے عبد الدار کو چابی دی تھی، تو ہمیشہ بنی عبد الدار چابی کے وارث رہے اور ہیں۔ زبردستی کوئی چھین لے تو چھین لے، وہ الگ بات ہے، لیکن حضور کا فیصلہ کیا تھا کہ جو میرے دادا قصی نے فیصلہ کیا تھا کہ عبد الدار اپنے بیٹے کو چابی دیتے، تو فتح مکہ کے بعد حالانکہ اس نے بھی کلمہ پڑھا، چابی اس کو دے دی، یہ چابی تیرے پاس رہے گی۔ اب یہ پورے مکے پر ایک اثر بیٹھ گیا کہ نہیں، واہ یہ ہے اللہ کا رسول جس نے اسی حکم کو جاری کیا جو حکم قصی نے جاری کیا تھا۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ بس یہ اتنا بڑا مقدمہ اور بات بہت چھوٹی سی۔ اب آئیے اس آیت کا کیا لنک ہے اس کے ساتھ جو آیت کا میں نے تلاوت کی۔ ہوا یہ کہ جناب عباس کے پاس ہے سقایا کا عہدہ، جانتے ہیں نا، رفادہ تھا جناب عبد المطلب کے بعد میں جناب ہاشم نے تقسیم کر دیا تھا نا، اولادوں میں شعبے تقسیم کر دیے تھے۔ رفادہ سقایا ایک جگہ تھا، پھر رفادہ آ گیا تھا جناب ابو طالب کے پاس علیہ السلام کے پاس، اور سقایا آ گیا تھا جناب عباس ابن عبد المطلب کے پاس۔ تو ان میں بحث ہو گئی، طلحہ میں اور جناب عباس میں دونوں ملے، تو طلحہ بھی بڑے اونچی ہوا میں اڑ رہے تھے، اور اڑنا بھی چاہیے، اللہ کے رسول نے چابی دے دی، کہا دونوں میں ملاقات ہوئی۔ اب دونوں میں بحث شروع ہو گئی کہ میرا منصب بڑا کہ تیرا منصب بڑا۔ جناب عباس کہنے لگے تمام حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام میرے ذمہ ہے، میرا عہدہ بڑا ہے۔ تو وہ جناب کہنے لگے کہ نہیں، طلحہ نے کہا کہ نہیں میرا منصب بڑا ہے، خانہ کعبہ کی چابی میرے پاس، اور آپ جانتے ہیں جس کے پاس چابی ہو اس کی مرضی، جس کو جانے دے گا جس کو بھگا دے گا۔ آج کل بھی یہی ہے، اللہ کا عبادت خانہ تو ہوتا نہیں، بندوں کا ہوتا ہے نا، جس کو مرضی آنے دیں گے، جس کو مرضی نہیں آنے دیں گے، بھگا دیں گے۔ تو کہا چابی ہے میرے پاس، جس کو چاہوں گا حرم میں جانے دوں گا، جس کو چاہوں گا خانہ کعبہ میں نہیں جانے دوں گا۔ بحث ہوتی رہی، اتنے میں ایک شخص گزرا پاس سے جس کے پاس نہ سقایا، نہ رفادہ، نہ لوا، نہ ندوہ، اور نہ ہی حجابہ، کوئی عہدہ نہیں، خالی ہاتھ، جس کو کہنا چاہیے کہ وہاں کے حساب سے غریب ایک چلا آ رہا تھا۔ تو دونوں نے کہا اس سے پوچھتے ہیں، یہ غیر جانبدار ہے، یہ کسی پارٹی کا آدمی نہیں۔ کہا یا علی، اب سمجھ گیا کون تھا؟ کون تھا؟ علی ابن ابی طالب آ رہے تھے۔ کہا علی فیصلہ کر کے جائیے۔ اے میرے بھتیجے، عباس نے کہا فیصلہ کیجئے۔ کیا فیصلہ کروں؟ اتنا تو طے ہو گیا نا کہ اس زمانے میں سب جانتے تھے کہ فیصلہ کرنے والا علی سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے نا؟ یا روک لیا علی کو، پوچھا علی بتائیے ہم میں افضل کون ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہ میں کہہ رہا ہوں میرے پاس سقایا ہے، منصب سقایا ہے، اور یہ کہتے ہیں ان کے پاس حجابہ ہے، چابی ہے خانہ کعبہ کی، بتائیے افضل کون ہے؟ کہ تم دونوں سے افضل میں ہوں، تم دونوں سے افضل میں ہوں۔ کہ آپ کیسے افضل ہوگا؟ وہ ایک نیا جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ آپ کے پاس کوئی عہدہ ہی نہیں ہے، پانچوں میں سے جو 5 عہدے ان میں سے ایک بھی منصب نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کہاں سے ہم سے افضل ہو گئے؟ کہ اس لیے کہ جب تم ایمان پر نہیں تھے میں ایمان پر تھا،
جب تمہارا روز آخرت پہ ایمان نہیں تھا میں روز آخرت پہ ایمان رکھتا تھا. جب تم نے اللہ کے رسول کی نصرت نہیں کی میں اللہ کے رسول کی نصرت کرتا تھا, مدد کرتا تھا, جہاد کرتا تھا. اب بتاؤ کون افضل ہوا؟ جھگڑا بڑھ گیا, چلو رسول کی خدمت میں آ گئے. رسول کی خدمت میں جناب عباس نے کہا, اے بھتیجے, اے اللہ کے رسول, اے حبیب, یہ مسئلہ ہو گیا, ہم تو اپنا جھگڑا لیے بیٹھے تھے, علی بیچ میں آگے, وہ کہتے میں تم دونوں سے افضل ہوں. تو اب اللہ کے رسول خاموش, اب حدیث کا موقع نہیں ہے, اب آیت آ کے فیصلہ کرے گی. کیوں؟ اگر حدیث کا موقع ہوتا تو لوگ بدل دیتے کہ نہیں بدل دیتے؟ بدل دی نا بعد میں حدیثیں. کتنی حدیثیں بدلی, لاکھوں حدیثیں. ایک حدیث کو ختم کرنے کے لیے لاکھوں حدیثیں گڑھی گئی. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, آپ پڑھ لیجئے گا سیاہ ستہ میں سے کسی کا بھی مقدمہ پڑھ لیں گے, خود آپ کو معلوم ہو جائے گا. انہوں نے خود لکھا ہے, کسی نے 9 لاکھ میں سے نکالی, کسی نے 6 لاکھ میں سے چند ہزار نکالی, کسی نے 7 لاکھ میں سے 4,000 نکالی. اور کب 150 سال بعد, 200 سال بعد, 250 سال بعد. اس کا مطلب عالم اسلام میں 1.5 صدی 2 صدی تک جھوٹی حدیثیں چلتی رہی کہ نہیں چلتی نہیں, اور آج تک ہیں کہ نہیں. لہذا اب حدیث کا موقع نہیں, اب اللہ کا رسول انتظار کریں, ٹھہرو, آ گئی وحی آ گئی. جب خاموش ہوئے, اب وحی کے الفاظ ہیں, حدیث کا نہیں ہے. زبان مبارک وہی ہے, لسان مبارک وہی ہے. اسی کو تو امین کہتے ہیں, اسی کو تو صادق کہتے ہیں. اسی زبان پہ جاری ہو رہے ہیں کلمات. لیکن جسے اللہ کا رسول کہے میرا کلام تو حدیث, جسے کہہ دے اللہ کا کلام تو وحی, تو قرآن بن جائے گا. یہ ہے امانت, یہ ہے صداقت رسول کی. تھوڑی دیر روک دیا, چپ ہو جاؤ, پیغام آ رہا ہے. پیغام آیا کہ سنو, مشیت کا فیصلہ سنو. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. سورہ توبہ 19ویں آیت. سلام کلام اسی کو میں نے قرار دیا نا, اسی کو. کیا تم نے یہ گمان کر لیا, وہی آ رہی ہے جواب میں, کیا تم نے گمان کر لیا کہ حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کا انتظام کر لینا, یعنی چابی رکھ لینا یا تعمیر کر دینا, یہ مراد یہ ہے؟ کیا تم نے سمجھ لیا ایسا سب نے؟ اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام, مسجد حرام کی عمارت کو تعمیر کر دینا, انتظام کر لینا, ان سب کا حاجیوں کو کھانا کھلا دینا, پانی پلا دینا, اور چابی اپنے پاس رکھ لینا, حاجیوں کو زمزم پلا دینا. کہ یہ بڑی فضیلت کا باعث ہے؟ یہ تو جس کے ہاتھ میں طاقت آئی اس نے کعبے پہ قبضہ کر لیا. اگر یہ فضیلت ہے, زمزم ان کے پاس ہونا فضیلت ہے, اگر خانہ کعبہ کی چابی ہونا ان کا فضیلت ہے, تو پھر ہماری سب سے بڑی دشمنی انہی سے کیوں ہے نا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کل مٹی کے بت رکھے تھے, آج چلتے پھرتے بت وہاں بھر رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ فضیلت ہوتی تو پھر آج بھی فضیلت ہے. جاؤ مان لو. مانو گے؟ نہیں مانو گے. جنت البقیع ڈھانے والوں کو مان لو گے؟ کبھی نہیں مان سکتے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تب اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام, کیا تم نہیں سمجھ لیا کہ جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی آ جائے, جس کے بعد کھلانے پلانے کا نظام آ جائے, وہ فضیلت رکھے گا؟ اس کو تم بڑا سمجھو. نہیں, کیا یہ اس کے برابر ہوگا؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ, یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لایا, جو روز آخرت پر ایمان لایا, جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ لا یستوون عند اللہ. قرآن کا فیصلہ, کبھی بھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, کبھی بھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کی زبان میں علی کی فضیلت بیان کی اللہ کے رسول نے کہ قیامت تک کوئی تحریف نہ کر سکے. یہ مت دیکھنا کہ حرم پہ کس کا قبضہ ہے, یہ مت دیکھنا کہ مسجد نبوی پر کس کا قبضہ ہے. ہر زمانے میں یہ دیکھو کہ علی کی پیروی کون کر رہا ہے. کل علی نے کفر و شرک و نفاق کے خلاف جہاد کیا, آج ساری دنیا میں علی کے چاہنے والوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں جو کفر و شرک کا مقابلہ کر رہا ہو. یہ علی کا سیرت پہ چلنے والے اس کے غلام ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ مت دیکھو چابیاں کس کے پاس ہیں. ان چابیوں کی آڑ میں تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کارروائیاں کر دی دنیا میں. یہ مت دیکھو, یہ دیکھو کہ اللہ کی راہ میں گھر سے کون نکل رہا ہے, یہ دیکھو کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کون کر رہا ہے, یہ دیکھو جانوں کے نذرانے کون کر رہا ہے. ابو طالب سے کیا ہوا وعدہ اس کی اولاد نے پورا کیا,
بڑی مشکل آواز ہے نا، رمضان میں بڑا محدود وقت ہو جاتا ہے، کیا کیا جائے، بہت ساری باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ ابو طالب کے بچوں نے ابو طالب سے کیا ہوا عہد پورا کیا کہ نہیں کیا؟ عقیل نے، جعفر نے، علی نے، ان کے بچوں نے، سب نے اپنا عہد پورا کیا۔ وہ کس طرح عہد پورا کیا؟ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ ساری تاریخ میں فضائل ان کے آتے رہیں گے، جنگیں یہ جتواتے رہے، بدر، احد، خیبر، خندق، حنین، ساری کہانی یہ سنا رہی ہیں، ساری جنگیں سنا رہی ہیں، اور منزل انہیں ملی جو شریک سفر۔ اب چھوڑی، پورا مصرع نہیں پڑتا، روزہ ہے میرا بھی، ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ آپ سمجھ گئے اتنا کافی، تو سمجھ میں آئی بات؟ یہ علی، اس کی تلوار کا صدقہ کھانے والے اس کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ یہ ہے احسان فراموشی، یہ ہے محسن کشی، اس کو کہتے ہیں۔ مال کس کا خرچ ہوا؟ فاطمہ کی ماں کا۔ کیسا مال خرچ ہوا؟ تاریخی ثبوت دے دیتے ہیں آپ کو، لمبی چوڑی تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں، 2 جملوں میں سمجھ لیجئے۔ یہ بتائیے حضور کے قرابت داروں کو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا کہ نہیں ملتا تھا؟ سب کو ملتا تھا، ملتا تھا نا؟ چلیے اور قریب کر دوں، ازواج امہات المومنین کو وظیفے ملتے تھے کہ نہیں ملتے تھے؟ ازواج رسول کو وظیفے ملتے تھے نہیں ملتے تھے؟ سب نے وظیفے لیے نا، تاریخوں میں نا، سب کا حصہ مقرر تھا۔ یہ وظیفہ کہاں سے ملتا تھا؟ بیت المال سے ملتا تھا نا۔ یہ بیت المال ہے کس کا؟ بیت المال میں مال آیا کہاں سے؟ بیت المال میں مال لایا کون؟ یہی تو عرض کر رہا ہوں، شہزادی کونین نے، معصوم کونین نے اپنے خطبے میں ایک جگہ کہا تھا، کیونکہ میں لفظ و لفظ میں نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے سے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہا کہ جس میدان میں میرے بابا نے علی کو بھیجا، علی فاتح اور کامران بن کے واپس آیا۔ علی نے خزانے کو بھر دیا، علی کے مال غنیمت میں تمہارے گھر پلتے تھے، چلتے تھے۔ علی جو مال غنیمت لے کر آتا تھا، علی جنگیں جیت کر لاتا تھا، تو مال غنیمت پھر اضافہ ہوتا گیا نا، وظیفہ لیتے رہے۔ ٹھیک ہے، حق ہے، ازواج رسول ہیں ان کا حق ہے، قرابت داران رسول ہیں ان کا حق ہے کہ وظیفہ لیں۔ بتاؤ کوئی تاریخ، خدیجہ نے کتنا وظیفہ لیا؟ اتنا فرق تو رکھو مسلمانوں کہ لینے والا ہاتھ اور ہے، دینے والا ہاتھ اور ہے۔ کتنا دیا خدیجہ نے؟ ایک جھلک ذرا سی بتا دیں آپ، کتنا دیا؟ جب بعثت کے 13 سال مکمل کر کے آپ مدینے پہنچے ہیں، ہجرت کی ہے اور مسجد نبی کی تعمیر کا آغاز کیا، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے خود 10,000 درہم یا دینار نکالے مسجد کی تعمیر۔ پڑھ لیجئے گا تاریخ۔ یہ 10,000 درہم کی دینار کہاں سے آئے؟ کہ رسول کا اپنا بزنس، کاروبار، تجارت، جو قافلے تھے وہ تو ختم ہو چکے تھے۔ جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت کیا ویسے سب ختم ہو گیا۔ کس کی دولت تھی؟ یہ جو قافلے جاتے تھے حبشہ، ایک تھوڑی گیا، وہ تو ایک کا آپ ذکر سنتے ہیں نا جناب جعفر تیار کا، اتنے قافلے گئے، سب پلتے رہو، لے کر جاتے تھے مال، جاؤ وہاں پہ سیٹ ہو جاؤ، کاروبار کرو، تجارت کرو۔ کس کا مال خرچ ہوتا تھا؟ 2.5-3 سال شعب ابی طالب میں رہے، بلیک میں غذا آتی تھی، بلیک میں یہی قریش بیچتے تھے۔ جیسے اب ہوتا ہے نا، کوئی مصیبت آ جائے تو 1 روپے والی چیز 100 روپے میں بیچتے ہیں، تو بیچتے تھے۔ اور راتوں کو جناب خدیجہ کے ماموں زاد اور چچا زاد بھائی وہ خرید کر خدیجہ کی دولت سے وہ سب لاتے تھے اور بنی ہاشم کو پہنچاتے تھے۔ شعب ابی طالب میں سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ اور اس کے باوجود جب یہ 10,000 دیا تو کہاں تک؟ یعنی یہاں تک جناب خدیجہ کی دولت چلی، اتنی دولت تھی۔ پھر لا کے ایک صف میں کھڑا کر دو سب کو۔ خدیجہ نے وہ 13 سال دیکھے، جو 11 سال دیکھے جو مصیبتوں کے تھے، مصائب کے تھے، آلام کے تھے۔ مدینے کے بعد تو بہاری بہار تھی، مدینے کے بعد تو مال غنیمت تھا، مدینے کے بعد تو حقوق ملتے تھے، مدینے کے بعد تو وظیفے ملتے تھے سب کو۔ کتنا فرق ہے؟ ایسا ہوا کہ سارا خرچ وہاں سے ملا، اور مدینے کے بعد جو مال غنیمت جمع ہوا کس کا جمع ہوا؟ وہ کس کا صدقہ تھا؟ یہ بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے کھیت، یہ سب جو آتے تھے کس کی تلوار کے صدقے میں آتے تھے؟ دونوں کے ساتھ کیا کیا؟ نہ خدیجہ کا حق ادا کیا اور نہ علی کا حق ادا کیا۔ فاطمہ کی ماں کا مال اور فاطمہ کے شوہر کی ذوالفقار، ایسے ہی ہے نا؟ ان دونوں کو کیسا صلہ دیا؟
اس بچی کو. اب ظاہر ہے کہ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس سے مجھے 2-3 چیزیں 5-10 منٹ میں دونوں چیزوں کا ذکر کر دیتے ہیں، پھر مولا کی شہادت کا بھی بتایا گیا مجھے. لیکن پہلے یہ ذرا سے 2 جملے سن لیجئے. اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ دیکھو والدین کا احترام بچوں میں جاتا ہے. حدیث ہے، باقاعدہ حدیث ہے، والدین کا احترام بچوں میں جاتا ہے. یعنی اگر اپنی قوم کے کچھ بڑے ہوں تو خبردار ان کے بچوں کے سامنے ان کی توہین نہ کرنا، چاہے کافر ہوں، چاہے وہ بڑے کافر ہوں. میں مثال دے دیتا ہوں. حاتم طائی کی بیٹی قیدی بن کر آئی تھی. جب معلوم ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا نہیں، بڑے آدمی کی بیٹی ہے، سخی کی بیٹی ہے، حاتم طائی کی بیٹی رہا کر دو. وہیں پر آپ نے فرمایا تھا کہ والدین کا احترام بچوں میں جاتا ہے. یعنی بڑے لوگوں کے بچے تو احترام کرو. اور پھر اس مقام سے بڑے آدمی سرمایہ دار مراد نہیں ہے، جن کا معاشرے میں باعزت ایک قوم کا سردار اگر ہے تو اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جس کا وہ حقدار ہے. کیوں بتاتے رہے بار بار یہ سب خود کر کے، پریکٹیکل کر کے کیوں بتاتے رہے؟ تاکہ تمہارے ذہنوں میں رہے. خیال رکھنا کہ یہ ساری سرداریاں ایک طرف اور پیغمبر ختم مرتبت کی سرداری ایک طرف. کچھ نہ سمجھنا، اتنا تو سمجھ لینا کہ فاطمہ میری بیٹی ہے. اتنا تو سمجھ لینا کہ فاطمہ میری بیٹی ہے. اتنا ہی خیال کر لینا، باقی سب باتیں چھوڑ دو. اتنا تو مان لینا فاطمہ اس رسول کی بیٹی ہے جس نے تمہیں گمراہیوں سے نکالا ہے، اندھیروں سے نکالا. تم گندے تالابوں کا پانی پیتے تھے، بقول معصوم کونین گندے تالابوں کا پانی پیتے تھے. تم اور جانور ایک جگہ سے پانی پیتے تھے. میرے بابا نے تمہیں مہذب بنایا، میرے بابا نے تمہیں یہ سب دیا. اس رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ اتنا بھی نہیں سوچا کہ جس دروازے کی طرف جا رہے ہیں یہ بری نیت لے کر، اس دروازے پہ خود ہی تم کہتے ہو کہ اللہ کا رسول ہر روز صبح کھڑا ہو کر کہتا تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت رسالت، اے اہل بیت نبوت، آپ پر میرا سلام. جس دروازے پہ کھڑا ہو کے اللہ کا رسول سلام کر رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے، اتنا ہی سوچ لیا ہوتا کہ وہ دروازہ ہے جس کے لیے اللہ کا رسول فرماتا ہے مختلف الملائکہ معدن الرسالہ. یہ رسالت کی کان ہے، مخزن ہے، اور یہ ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے. فاطمہ کا دروازہ کیا کیا اس دروازے کے ساتھ؟ کیسا کیا؟ یہ احسان اتارا رسول کا. علی کا احسان کیسے اتارا؟ کسی کی جرت تھی میدان میں علی پر حملہ کرتا، غالب آتا؟ کوئی غالب آ سکتا تھا؟ حملہ کرنے والے کتنے تھے؟ کبھی کوئی غالب آ سکا؟ علی پر کوئی غالب نہیں. جانتے تھے کہ میدان جنگ میں کوئی علی پر غالب نہیں آ سکتا، اس لیے انتظار کیا کہ کب علی اللہ کی بارگاہ میں ہو. اور جب علی اللہ کی بارگاہ میں ہوگا تو بس اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. کب وہ موقع ملے اور علی کے سر پہ ضربت ماری جائے. جانتے ہیں کیسی ضربت ماری گئی تھی مولا کے سر پہ؟ وہ خود ملعون کہتا تھا کہ میں نے وہ ضربت ماری ہے کہ اب علی بچ نہیں سکتے. میں نے اپنی اس تلوار کو کئی دن تک ایسے زہر میں بجھایا ہے کہ یہ تو گہرا زخم ہے، اگر معمولی زخم بھی لگ جاتا وہ زہر سے بچنے والے نہیں تھے. علی اس زخمی حالت میں جب علی کو لا رہے تھے نا عزاداران حسین، جب گھر کے قریب پہنچے تو میرے مولا نے غش سے آنکھیں کھول کر کہا تھا بس سب رک جاؤ، یہاں سے آگے کوئی نہیں جائے گا، یہاں سے آگے میرے بچے مجھے لے کر جائیں گے. چاہنے والوں نے کہا مولا یہ وقت ایسا نہیں، ہمیں سب کو ساتھ جانا چاہیے. آپ فرماتے نہیں، ابھی کوئی نہیں جائے گا، میری بچیاں ہیں گھر میں. میں لفظ بہ لفظ روایت نہیں پڑھا، یاد رکھیے گا، لفظ بہ لفظ نقل قول نہیں کر رہا، مفہوم اپنے انداز میں، اپنی زبان میں، اپنے لہجے میں آپ کے سامنے پیش کرو. میری بچیاں ہیں. علی کو خوف ہے کہ اس عالم میں دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو ضبط کے بندھن ٹوٹ جائیں، زینب ام کلثوم کا گریہ بلند ہو جائے اور لوگ میری بیٹیوں کے گریہ کی آواز سن لیں. کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو. لہذا سب کو واپس کر دیا. اور عزاداروں ہوا بھی یہی. بچیاں پچھاڑے کھا رہی ہیں، کوفے کی عورتیں آ رہی ہیں، جمع ہو رہی. میں ثانیہ زہرا کی 2-3 مصیبتیں جلدی جلدی آپ کو بتا دوں. ایک بار ثانیہ زہرا نے دیکھا تھا کہ ایک ماں ہے جس کے زانوں پہ اس کے بابا کا سر رکھا ہے. اور یہ کون ہے؟ فاطمہ زہرا. دیکھا زینب نے
کہ فاطمہ زہرا کے زانوں پہ، میری ماں کے زانوں پہ میرے نانا کا سر ہے اور کوئی دق الباب کر رہا ہے. اور بار بار اللہ کے رسول کی بیٹی کہتی ہے کہ جو بھی ہے واپس چلا جاؤ، جو بھی ہے واپس چلا جاؤ. اور جب جانے والے آنے والے نے بار بار دق الباب کیا تو کہتے ہیں کہ بچی نے جملہ اس طرح سے ادا کیا کہ تمہیں معلوم نہیں رسول کی بیٹی فاطمہ بیٹھی ابھی رسول کے پاس، واپس جاؤ. اس موقع پہ اللہ کے رسول نے آنکھیں کھول کر کہا تھا میری بچی جانتی ہے کون ہے جسے تو روک رہی ہے؟ اسے کسی بھی گھر میں داخل ہونے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن اے میری بچی تیری اجازت کے بغیر یہ دہلیز پار نہیں کر سکتی. سمجھ میں آیا؟ یہ منظر بھی دیکھا تھا. اور وہ منظر بھی دیکھا زینب نے اپنے بابا کی مظلومیت کا، جب کچھ لوگ دروازے کو آگ لگا کے اندر داخل ہوئے. دیکھا زینب نے کہ میری ماں در و دیوار کے درمیان میں پس گئی، میرا معصوم بھائی محسن شہید ہو گیا. دیکھا زینب نے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بابا کو کھینچتے ہوئے لے گئے. اور یہ منظر بھی دیکھا بہن نے کہ بھائی کا تابوت تیار ہے. بھائیوں نے اٹھانا چاہا، زینب دوڑ کر آگے بڑی، بھیا ایک بار اور رخصت ہونے دو. حسین نے تابوت پھر رکھوا دیا. 2-3 بار ایسا ہوا، کیوں؟ تاکہ بہنیں جی بھر کے بھائی سے رخصت ہو لیں. رخصت کیا زینب نے. اور پھر زینب نے یہ بھی دیکھا کہ جس زینب نے اتنی مشکل سے بھائی کے تابوت کو رخصت کیا تھا، آواز آئی ایک بار اور تابوت پھر گھر میں آ گیا تھا. چلا کر ثانیہ زہرا کہتی ہے بھیا یہ کیا ہوا؟ آپ تو نانا کے پہلو میں دفنانے لے گئے تھے. اور حسین فرماتے ہیں بہن وہ سب باتیں بعد کی ہیں، پہلے جنازے میں لگے ہوئے تیر تو کھینچے. یہی تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ زینب کو رونے کا موقع ملا، تیر نکالنے کا موقع ملا. اب آئیے یہ منظر بھی دیکھیے، پھر آخری منظر بتاتے ہیں. 2 دن گزر گئے، 19 کو ضربت لگی، 21 کی شب گزر رہی ہے آہستہ آہستہ. جانتے ہیں میرے مولا کہ بس اب فراق کا، اب جدائی کا وقت آ پہنچا. خلاصہ بیان کر رہا ہوں ساری روایتوں کا مصائب کی. بلا لیا خاندان کے افراد کو، بچوں کو جمع کر لیا، ہر ایک کو حسن کے حوالے کرتے چلے جا رہے ہیں. ام البنین انتظار کر رہی ہیں کہ اب میرے بیٹے عباس کا نمبر بھی آئے گا، لیکن عباس کو حسن کے حوالے نہ کیا. ام البنین آگے بڑھی، قدموں میں سر رکھ کے رونا شروع کر دیا، مولا کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ میرے عباس سے کوئی غلطی ہوئی؟ آپ نے سب کو حسن مجتبیٰ کے حوالے کیا، میرا عباس رہ گیا. بلایا عباس کو، سینے سے لگایا. اب ذرا تصور کیجئے مولا کیا کیا دیکھ رہے ہوں گے. کبھی سر کے منہ سے لے رہے، کبھی آنکھوں کے منہ سے، کبھی گلے کے منہ سے، کبھی سینے کے منہ سے، کبھی بازوؤں کے منہ سے. میرا مولا شاید دیکھ رہا ہے کہ سر پہ گرز لگے گا میرے عباس کے، آنکھوں میں تیر لگے گا، میرے عباس کے بازو قلم کر دیے جائیں گے. دیر تک عباس کے بازوؤں کے منہ سے لیتے رہے. پھر حسین کو بلایا. یہی کہا جاتا ہے کہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے دیا، مگر میں کہتا ہوں کہ نہیں، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا ہوگا. عباس رسول خدا کی اس نشانی سے ہوشیار رہنا. تابوت تیار ہوا علی کا، جمع ہیں بیٹیاں. کیسے اتنی جلدی رخصت ہو سکتا ہے جس جنازے پہ بیٹیاں رونے والی ہوں؟ بہت دیر کے بعد بھائیوں نے چاہا بابا کے جنازے کو اٹھائیں، پھر بہنیں گر پڑی، پھر زینب ام کلثوم گر پڑی. بھیا ابھی نہ لے جاؤ، ایک بار اور رخصت ہونے دو. جی بھر کے روئی زینب، جی بھر کے گریا کیا، جی بھر کر بیٹیوں نے ماتم کیا. آخر رخصت ہونے کا وقت آ گیا. بابا کا جنازہ، بابا کا تابوت رخصت کر دیا. باہر کوفے کے ہزاروں لوگ، لیکن حسن حسین نے ایک خاص مقام پہ جا کے روک دیا. لے گئے، دفنایا بھی، قبر میں دریافت ہوئی. ہاں 100 سال بعد ضرور کشف ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ حسن حسین جانتے تھے اگر قبر کا پتہ بتا دیا، نشان معلوم ہو گیا تو یہ بنی امیہ کھو دیں گے قبر کو. اور یقین کرو تاریخ میں یہی ہے کہ حجاج نے علی کی قبر کی تلاش میں ہزاروں قبریں کھدوائی تھی. یہ ہے مظلومیت علی کی اولاد کی. لیکن بس مولا کی بارگاہ میں اتنا عرض کروں گا، مولا اتنا ضرور ہوا کہ
القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الہ بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کی توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو بیمار ہیں زخمی ہیں بے حق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار اس کورونا کی وبا سے انسانیت کو رہائی عطا فرما دے. معبود اس وبا کا خاتمہ کر دے. خاص طور پہ جو غریب ممالک ایفورٹ نہیں کر سکتے اس بیماری کو باری الہ ان تمام اپنے بندگان پر اپنی مخلوق پر ہمیشہ کی طرح اپنا لطف و کرم نازل فرما. اس مصیبت سے اس بلا سے ان سب کو رہائی دے دے. معبود مومنین میں اتحاد اتفاق الفت اور محبت پیدا کر دے. جو عناصر مومنین کے صفوں میں انتشار اور اختلاف کا باعث بنتے ہیں اگر ہدایت کے قابل ہیں ان کی ہدایت فرما دے. اگر ہدایت کے قابل نہیں تو ان کے شر سے تمام مومنین کو محفوظ فرما دے. باری الہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے کشادہ کر دے. ہمیں شرح صدر دے دے. ہمیں چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر لڑنے سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں سب مل جل کر مذہب حقہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے. ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں. تعجیل فرما ظہور امام زمانہ. میں آپ سے درخواست کروں گا یہ مجلس تھی برائے ایصال ثواب برسی کے سلسلے میں تھی. مسعود صادق صاحب کی والدہ کے سلسلے میں آپ سے گزارش کروں گا مسعود صادق صاحب کی والدہ مرحومہ اس خاندان کے دیگر مرحومین اپنے بھی مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ توحید کی تلاوت میں